کسی بھی بڑے مقام پر پہنچنے کے لیے انسان کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بغیر انسان اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر پاتا۔ آج دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، تب جا کر انہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ وسیم بادامی کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ وسیم بادامی پاکستان کے مایہ ناز اینکر ہیں۔ ان کا پروگرام 11th آورز پورے پاکستان میں بے حد مقبول ہے۔ ان کی خاص عادت یہ ہے کہ وہ گہرے سوالات مسکراتے ہوئے کرتے ہیں اور کسی کو برا بھی نہیں لگتا، اور اسی وجہ سے ان کو سب ہی پسند کرتے ہیں۔ وسیم بادامی ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، ان کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ انہوں نے BBA کیا، ان کے والد نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ وسیم بادامی سے اکثر انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ ہمیشہ ان کا یہی جواب ہوتا تھا کہ جب بھی اینکر کو دیکھتا تھا یہی سوچتا تھا کہ شاید یہی ایک کام آتا ہے، یعنی کہ اچھا بولنا آتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ طلعت حسین کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی نیوز اینکر بننے کی خواہش جاگی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ بہت مشکل کام تھا اور صرف ایک PTV چینل ہوتا تھا۔ ان کو ریڈیو پر کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ ریڈیو میں لوگوں کو ٹریفک کے حوالے سے آگاہی دیتے تھے اور ایک دن کی اجرت 6 روپے لیتے تھے۔ وسیم بادامی نے مزید تعلیم حاصل کرنے کا سوچا۔ وہ زیبسٹ سے MBA کرنا چاہتے تھے، مگر اخراجات اٹھانے کے پیسے ان کے پاس نہ تھے۔ ان کے پاس ٹیکسی میں سفر کرنے کے بھی پیسے نہ ہوتے تھے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ ہم تو بسوں میں سفر کرتے تھے۔ خیر، وسیم بادامی نے ہمت نہ ہاری۔ یہ بزنس پلس نامی ایک چینل میں ریسرچ ورک کرنے لگے۔ وہ اینکرز کو ان کے کام کے مطابق مواد سرچ کر کے دیتے تھے۔ ان کو اکثر ڈانٹ بھی کھانا پڑتی تھی۔ بزنس پلس نامی چینل جوائن کرنے کے بعد انہوں نے زیبسٹ یونیورسٹی بھی جوائن کر لی۔ صبح کام کرتے اور شام میں کلاسز لیتے۔ یہ بس میں سفر کرتے، بس کھچا کھچ بھری ہوتی تھی۔ ان کا ایک پاؤں بس میں ہوتا اور ایک بس سے باہر ہوتا تھا۔ رش کی وجہ سے پسینہ آتا، مگر یہ اچھا پرفیوم بھی نہیں خرید سکتے تھے۔ آفس میں بھی اسی وجہ سے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ ان کے ایک دوست نے ایک دفعہ انہیں بتایا کہ ARY نیوز آڈیشن لے رہا ہے۔ یہ چینل اس وقت نیا لانچ ہوا تھا۔ دونوں دوستوں نے جانے کا سوچا۔ وہاں جا کر دیکھا تو لوگوں کی ایک بڑی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ ہزارہ لوگ موجود تھے، کوئی بھی اس لائن میں شامل ہو سکتا تھا۔ وسیم کو میڈیا میں جانے کا بے حد شوق تھا، مگر لوگوں کی تعداد دیکھ کر انہوں نے سوچا میری باری نہیں آ سکتی۔ یہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے دوست کا انتظار کرنے لگے کہ اچانک ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ آپ میں سے TV میں کس کو تھوڑا بہت تجربہ ہے؟ وسیم نے کہا کہ جی مجھے تجربہ ہے، کیونکہ وہ بزنس پلس میں کام کر چکے تھے۔ ان تجربہ کار لوگوں کی الگ لائن بنوائی گئی۔ یہ زیادہ بڑی لائن نہ تھی۔ جلد ہی وسیم بادامی کا نمبر بھی آیا۔ کئی دن بعد 12 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا اور پھر اس 12 میں سے 6 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا۔ وسیم بادامی بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ ان 6 کا پھر سے آڈیشن ہوا اور ان میں سے 2 لوگ سلیکٹ ہوئے۔ ان میں سے ایک وسیم بادامی تھے اور دوسرا اقرار الحسن تھے۔ ان کو ٹریننگ دینے کے لیے دبئی بھیج دیا گیا اور ایک ہی دن کی ٹریننگ کے بعد انہوں نے لائیو نیوز پڑھنا شروع کر دی۔ وسیم بادامی کا شمار آج دنیا کے بڑے بڑے اینکرز میں ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی سخت جدوجہد پوشیدہ ہے۔